16ویں صدی عثمانیوں کے عروج کی آخری صدی تھی۔ اس دوران عثمانی تخت پر ایک ایسا شہزادہ تخت نشین ہوا جو تاریخ آل عثمان کا سب سے کم عمر سلطان تھا۔ اسی سلطان کے دور حکومت میں وہ یورپ جو ترکوں سے تھر تھر کانپتا تھا ایک ایسا معاہدہ کیا جس سے عثمانیوں کا رعب اور دبدبا جاتا رہا اور سلطنت عروج سے زوال کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ کون سا تھا وہ تباہ کن معاہدہ اور کون سی وہ طویل ترین جنگ تھی جس نے عثمانی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی؟ مشرق میں ایران کی شیعہ صفی سلطنت کے حملے، اناطولیہ میں جلالی بغاوتیں اور یورپ سے طویل ترین جنگ، آخر کیسے اس کمر سلطان نے ان سب کا مقابلہ کیا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو سپانسر کیا ہے وار ہسٹری آفیشیل یوٹیوب چینل نے۔ اگر آپ بھی سلطنت عثمانیہ اور دیگر اسلامی تاریخ کو 3D اینیمیشنز اور نقشوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ میری ریکمنڈیشن پہ آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سلطان محمد ثالث کی وفات کے بعد ان کا بیٹا احمد اول 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان احمد اول 18 اپریل 1590 عیسوی کو ساروہان صوبے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ساروہان صوبے کی گورنری ان کے والد محمد ثالث کے پاس تھی۔ جب احمد اول کے دادا سلطان مراد سوم کا انتقال ہوا تو وہ اپنے والد محمد ثالث کے ساتھ استنبول چلے آئے۔ احمد اول اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان سے بڑے 3 بھائی تھے جن میں سلیم، جہانگیر اور محمود تھے۔ یوں ان کا تخت پر بیٹھنے کا امکان بہت کم تھا، لیکن شہزادے سلیم اور شہزادے جہانگیر کی کم عمری میں موت کے بعد شہزادے محمود اپنے والد کی زندگی میں تخت پر بیٹھنے کی سازش کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ یوں ان کی تخت نشینی کی راہ ہموار ہو گئی۔ 6 ماہ بعد سلطان محمد ثالث کا انتقال ہو گیا اور 21 دسمبر 1603 عیسوی کو عثمانی سلطنت پر ایک ایسا شہزادہ تخت نشین ہوا جو تاریخ آل عثمان کا پہلا کم عمر ترین سلطان بنا۔ جب سلطان احمد تخت نشین ہوئے تو ان کی عمر مکس 13 سال تھی۔ شروع میں سلطان احمد اول نے انتظام سلطنت میں جس قوت اور استقلال کا ثبوت دیا، اس سے امید کی جاتی تھی کہ اس کا عہد حکومت پچھلے عہد کے مقابلے میں زیادہ کامیاب اور شاندار ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر جب صدر اعظم نے، جو کہ ہنگری کی جدید مہم پر مامور کیا گیا تھا، اس نے کثیر رقم کا مطالبہ کیا اور اس کے پورا نہ ہونے تک آگے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا، تو احمد نے اس کے مطالبے کے جواب میں صرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم کو اپنا سر عزیز ہے تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔ صدر اعظم کو اس حکم کی تعمیل بے چوں چڑھا کرنی پڑی۔ سلطان سلیم ثانی کے زمانے سے حرم کو امور سلطنت میں بہت کچھ دخل حاصل ہو چکا تھا اور مراد ثالث اور محمد ثالث کے عہد میں عنان حکومت زیادہ تر خواتین حرم ہی کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، جن میں سب سے زیادہ اثر سلطانہ صفیہ کا تھا، جو مراد ثالث کی محبوبہ سلطانہ اور محمد ثالث کی والدہ تھی۔ سلطان احمد نے باوجود 9 عمری کے سلطانہ صفیہ اور اس کے حواریوں کو سلطنت کے معاملات میں دخل دینے سے روک دیا۔ محمد ثالث کے دور حکومت کے آخری وزیر اعظم حسن پاشا کی جگہ مصر کے گورنر مالکو چوغلو علی پاشا کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ سلطان مراد سوم کے دور میں عثمان پاشا اور قبرص کے فاتح لالا مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں آذربائیجان اور قفقاز کی فتوحات کے بعد صفیوں سے صلح ہو چکی تھی اور گزشتہ 13 سالوں سے ان علاقوں میں امن تھا، لیکن یہ امن اب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا کیونکہ صفی بادشاہ شاہ عباس نے پوپ، مقدس رومی سلطنت، جرمنی کے شہنشاہ اور اسپین کے بادشاہ کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد عثمانیوں کے خلاف ایک اتحاد بنانے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اناطولیہ میں بھی جلالی بغاوتیں شروع ہو چکی تھیں۔ ناظرین، جلالی نام اصل میں ایک باغی سردار شیخ جلال سے منسوب ہے جو 16ویں صدی کے اوائل میں ایک مقامی بغاوت کی قیادت کر رہے تھے۔ بعد میں ہر قسم کے دیہی اور فوجی باغیوں کو جلالی کہنا عام ہو گیا۔ یوں اس صورتحال کے پیش نظر عثمانی فوج کو صفی سرحد کے کچھ شہروں اور قلعوں میں موجود افواج کو اناطولیہ میں ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے منتقل کرنا پڑا۔ شاہ عباس اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔
بالآخر صفی شہنشاہ عباس نے عیسائی ریاستوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے، جبکہ سلطان محمد ثالث ابھی زندہ تھے، اس نے حملہ کر کے عثمانیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے 22 دن کے طویل محاصرے کے بعد تبریز، جو کہ صفیوں کا دارالحکومت تھا، عثمانیوں سے اس نے واپس لے لیا۔ یوں عثمانیوں کا تبریز پر تقریباً 18 سالہ طویل قبضہ ختم ہو گیا۔ شاہ عباس عثمانی فوج کے آنے سے پہلے عثمانیوں کو آذربائیجان اور قفقاز سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو اراس کے شمال میں لے جا کر 26 اکتوبر 1603 عیسوی کو نخچیوان صوبے پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اراس دراصل دریائے اراس کو کہا جاتا ہے، جو کہ جنوبی قفقاز کا ایک اہم ترین دریا ہے۔ یہ دریا موجودہ ترکی، آذربائیجان، آرمینیا اور ایران کے درمیان سرحدی حدود کا کام بھی دیتا ہے۔ عثمانی اور صفی جنگوں میں یہ دریا اکثر جغرافیائی اور اسٹریٹجک حد کے طور پر نظر آتا تھا۔ نخچیوان کے بعد اب اس کا اگلا ہدف ایریوان تھا۔ یہاں 6 ماہ 22 دن کے سخت ترین محاصرے کے بعد ایریوان پر بھی 8 جون 1604 عیسوی کو صفیوں کا قبضہ ہو گیا۔ شاہ عباس نے ایریوان کی فتح کے بعد کارس کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کارس ایک تاریخی شہر ہے جو موجودہ مشرقی ترکی میں واقع ہے۔ یہ شہر صدیوں سے مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے، اور عثمانی صفی جنگوں اور قفقاز کے تنازعات میں اس کا ایک خاص اسٹریٹجک مقام رہا ہے۔ شاہ عباس نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں عثمانی افواج کی سخت ترین مزاحمت کے بعد وہ واپس تبریز چلا گیا۔ صفیوں کے ابتدائی حملوں کی روک تھام کے لیے سلطان احمد اول نے 15 جون 1604 عیسوی کو سنان پاشا کو صفیوں کے خلاف ایک فوج دے کر استنبول سے روانہ کیا۔ 8 نومبر 1604 عیسوی کو سنان پاشا کارس پہنچے، لیکن موسم سرما کی شدت کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہاں سردیاں گزارنے کے بعد انہوں نے بہار کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ سنان پاشا آذربائیجان پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور وہ شاہ عباس کے زیر کمان تقریباً 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صفی فوج کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ 19 ستمبر 1605 عیسوی کو صفیوں اور عثمانیوں کے درمیان ارمیا کی ایک تاریخی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج، جس کی قیادت اس وقت سنان پاشا کے ہاتھ میں تھی، مشرقی آذربائیجان کے اندر پیش قدمی کر رہے تھے۔ شاہ عباس اول نے اپنی تربیت یافتہ فوج کے ساتھ اس نے یہاں عثمانیوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ صفیوں کی حکمت عملی بہت مؤثر رہی، خاص طور پر ان کی تیز نقل و حرکت اور مقامی جغرافیہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد عثمانی افواج کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد صفیوں نے آذربائیجان کے بڑے حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ یوں یہ جنگ شاہ عباس کی مسلسل فتوحات کا تسلسل تھا، جس نے عثمانی اثر و رسوخ کو مشرقی قفقاز اور شمالی ایران میں کمزور کر دیا تھا۔ اس شکست کے بعد سنان پاشا دیار بکر واپس چلے گئے، اور کچھ وقت بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ارمیا کی جنگ عثمانیوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ شاہ عباس عثمانی سرحد پر برابر حملے کیے جا رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ گنجا کی طرف بڑھا، اور 6 جولائی 1606 عیسوی کو اس نے گنجا پر قبضہ کر لیا۔ 27 مئی 1607 عیسوی کو شماہی بھی صفیوں کے ہاتھ چلا گیا۔ ناظرین، شماہی دراصل قفقاز کے علاقے میں واقع ایک اسٹریٹجک شہر ہے جو آج کے آذربائیجان میں شامل ہے۔ کیونکہ یہ قفقاز کے راز سے ایران اور اناطولیہ کے درمیان رابطے کا ایک اہم قلعہ تھا، یوں اس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کا مطلب تھا کہ عثمانی سلطنت قفقاز میں دفاعی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ فتح صفی سلطنت کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شماہی کا سقوط 1612 عیسوی میں ہونے والے معاہدہ نسوح پاشا یعنی کہ ٹریٹی آف نسوح پاشا کی راہ ہموار کرنے والے اہم واقعات میں سے ایک تھا۔ اس کے بعد شاہ عباس نے مزید پیش قدمی نہ کی، اور جنگ کسی حد تک رک گئی۔ ادھر یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی مغربی سرحد پر ترکوں کی آسٹریا کے ساتھ جنگ کئی سالوں سے جاری تھی۔ آسٹریا کے ساتھ جنگ دراصل سلطان احمد کے دادا سلطان مراد ثالث کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور یہ جنگ سلطان محمد کے دور تک جاری رہی۔
ایک مدت تک جنگ میں وقفہ آیا اور صلح کی بات چیت شروع ہوئی، لیکن وہ مذاکرات ناکام رہے اور جنگ جوں کی توں جاری رہی۔ اسی دوران آسٹریا نے عثمانیوں سے آسرگان قلعہ چھین لیا تھا، تاہم عثمانیوں نے آسٹریا سے نیرا اور یوار قلعے کو فتح کر لیا۔ اس دوران ملکوچ اوغلو علی پاشا نے آسٹریا کی محاذ کی سرداری اپنے ذمے لے لی اور 3 جون 1604 کو وہ لشکر کے ساتھ استنبول سے روانہ ہوئے۔ علی پاشا عثمانی لشکر کے ساتھ جلد بلغراد پہنچے، لیکن 26 جولائی 1604 کو علی پاشا بلغراد میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد لالا محمد پاشا وزیر مقرر ہوا اور اس نے آسٹریا کے محاذ کی سرداری سنبھال لی۔ لالا محمد پاشا عثمانی لشکر کے ساتھ بدین پہنچا۔ وہاں جنگی کونسل منعقد کر کے محمد پاشا نے آسرگان کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں 31 دن تک آسرگان کا محاصرہ کیا گیا، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ لہٰذا محمد پاشا نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور کچھ وقت بلغراد میں قیام کے بعد وہ 9 فروری 1605 کو استنبول واپس چلے گئے۔ سلطان احمد نے آسرگان قلعے کو ہر صورت میں یورپیوں سے واپس لینے کا حکم دیا، کیونکہ یہ قلعہ سلطان سلیمان القانونی کی یادگار تھا۔ اس پر 16 مئی 1605 کو محمد پاشا استنبول سے روانہ ہوا اور 29 اگست کو آسرگان کا دوبارہ محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محاصرہ 35 دن تک جاری رہا اور آخرکار اس بار آسرگان قلعہ فتح ہو گیا۔ 13 اکتوبر 1605 کو لالا محمد پاشا آسرگان میں داخل ہوئے۔ اس کے جواب میں آسٹریا نے یوار قلعہ عثمانیوں سے چھین لیا، تاہم ابراہیم پاشا نے یوار قلعہ دوبارہ فتح کر لیا اور وہ وہاں کے بیلربے بن گئے۔ یہی ابراہیم پاشا 20,000 اکنجی گھڑسوار دستوں کے ساتھ آسٹریا کے سرحدی علاقوں میں گھستے چلے گئے۔ محمد پاشا عثمانی لشکر کے ساتھ مجارستان کے شمال کی طرف بڑھا اور یہاں سے فوجی کارروائی مکمل کرنے کے بعد 20 نومبر 1606 کو وہ اپنے کنجی گھڑسوار دستوں کے ساتھ استنبول واپس چلے گئے۔ اگلے سال دوبارہ مہم پر نکلنے کے لیے لالا شاہین پاشا استنبول سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ ان کی اچانک وفات ہو گئی، اور جب آسٹریا کو خبر ملی کہ ایک نئی فوج ان سے جنگ کرنے کے لیے دارالحکومت سے روانہ ہونے والی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ صلح کی سلطان سے درخواست کی۔ انہوں نے استنبول میں اپنے سفیر بھی بھیجے۔ یہاں عثمانیوں اور آسٹریائیوں کے درمیان 13 سال 4 ماہ طویل جنگ کے بعد 11 نومبر 1606 کو صلح نامہ سیتوا توروک پر دستخط ہوئے۔ اس روح سے فریقین کے مقبوضات میں کوئی اہم تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ گیران، ایرلا اور گراڈسکا کے قلعے عثمانیوں کے قبضے میں رہے، اوراب اور کومورن پر آسٹریا کا قبضہ بدستور قائم رہا۔ ٹرانسلوانیا بھی صلح نامے میں بطور ایک فریق شریک کیا گیا اور یہ صوبہ ایک حد تک سلطنت عثمانیہ کی محکومی سے آزاد ہو گیا۔ 30,000 دکات سالانہ کی رقم جو آسٹریا بطور خراج سلطنت عثمانیہ کو ادا کرتا تھا ختم کر دی گئی، اور اس کے معاوضے میں سلطنت عثمانیہ نے 2 لاکھ دکات یکمشت قبول کر لیے۔ لیکن اس صلح نامے کی اصلی اہمیت وہ تبدیلی ہے جو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی عیسائی حکومتوں کے سفارتی تعلقات میں واقع ہوئی۔ ناظرین، اب تک عیسائی حکومتوں سے جو صلح نامے ہوتے تھے، ان کی عبارت سے ظاہر ہوتا تھا کہ صلح سلطان کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے، لیکن سیتوا تورو کے صلح نامے میں سلطنت عثمانیہ نے بین الاقوامی قانون کے اصول و آداب کا لحاظ رکھا۔ نیز شاہ آسٹریا حکمران ویانا کے بجائے شہنشاہ لکھنا منظور کیا۔ اب تک سلطان کی طرف سے جو سفراء ویانا بھیجے جاتے تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے ادنا ملازمین میں سے منتخب کیے جاتے تھے۔ اس صلح نامے کے بعد یہ طے پایا کہ سفراء کم از کم سنجک بے کے مرتبے کے ہوں گے۔ سیتوا تورک نے واضح کر دیا کہ سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب وہ زوال و انحطاط کی جانب مائل ہو گئی ہے۔ 17ویں صدی کا ابتدائی زمانہ اس کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ سلاطین عموماً کمزور تھے اور سلطنت آسٹریا روز بروز زیادہ طاقت حاصل کرتا جا رہا تھا، لیکن 1618 میں جرمنی میں وہ عظیم الشان مذہبی جنگ چھڑ گئی جس کا سلسلہ کم و بیش 3 سال تک جاری رہا اور جس نے سلطنت آسٹریا کو ترکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپس میں جنگ میں مصروف رکھا۔
غرض 17ویں صدی کے ابتدائی 30 سالوں میں جو سلطنت عثمانیہ کے لیے نہایت نازک اور تشویشناک تھے، یورپ کی کوئی بڑی حکومت اس قابل نہ تھی کہ ترکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس زمانے میں ترکوں کے خاص دشمن پولینڈ اور وینس تھے۔ پولینڈ اپنے خانگی انتشار کے باعث کوئی نمایاں فتح حاصل نہ کر سکا، اور وینس کبھی اس قابل نہ تھا کہ تنہا سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کے دور میں تجارتی راستوں پر قبضہ کر کے اس نے اپنی ایک بڑی آمدنی حاصل کر لی تھی، مگر صفیوں کے ابھرنے سے اور پرتگالیوں کے افریقہ کے گرد گھوم کر نئے تجارتی راستے دریافت کرنے سے عثمانی سلطنت کی آمدنی کے ذرائع کو شدید نقصان پہنچا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر جب ریاست کی آمدنی کم ہونے لگی تو ٹیکس میں اضافہ کرنا سلطان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ دوسری جانب یورپی ریاستوں کے طاقتور ہونے سے فتوحات اب پہلے جیسی کامیاب نہیں رہی تھی، اور سلطنت کو ان فتوحات سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بھی محروم ہونا پڑا۔ جب سلطنت کی آمدن کم ہونے لگی اور عوام پر مزید ٹیکس لگائے گئے تو انہوں نے یہاں تک کہ دارالحکومت میں بغاوتیں کھڑی کر دیں۔ وہ سپاہی اور فوجی افسر جنہیں یہ زمینیں دی گئی تھیں، انہوں نے پرانے عثمانی سپاہیوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر جلالی، جو سلطان سلیم اول کے دور سے اناطولیہ کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، انہوں نے ان معاشی بحرانوں کو موقع غنیمت جان کر عوام کو بغاوت پر اکسایا۔ ناظرین، جہاں پر آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ جلالی بغاوتیں دراصل ایک سلسلہ وار عوامی اور فوجی بغاوتیں تھیں جو سلطنت عثمانیہ میں خاص طور پر اناطولیہ کے علاقے میں ہوئیں۔ یہ بغاوتیں جب سلطان سلیم کے دور سے شروع ہوئیں اور 16ویں صدی تک وقفے سے جاری رہیں۔ جلالی دراصل کسی خاص قبیلے یا قوم کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ان باغیوں، سابق فوجیوں، مقامی سرداروں اور دیہاتوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے عثمانی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ ان کا نام پہلے ایک بغاوت کرنے والے شیخ جلال سے منسوب ہوا، اور بعد میں یہ نام ہر قسم کی دیہی بغاوت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ان بغاوتوں کو سب سے زیادہ مدد کئی سالوں تک صفیوں سے ملی۔ 1600 کی دہائی کے آغاز میں عثمانی سلطنت کو اناطولیہ کے اہم علاقوں میں شدید داخلی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں مراش اور سیواز جیسے علاقے سر فہرست تھے۔ ان علاقوں میں ہونے والی بغاوتیں جلالی فتنوں کا ہی تسلسل تھا، جو عثمانی ریاست کی اندرونی کمزوریوں، بد انتظامی اور معاشی بحران کی عکاسی کرتی ہیں۔ 1601 عیسوی میں ہونے والی اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ عثمانی سلطان نے جلالی بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کے سربراہوں سے معاہدے کیے، اور ان میں سے اکثر کو رومیلیا اور یورپی علاقوں میں صوبیدار جیسے عہدے دیے۔ اس سے بغاوت کرنے والے اور زیادہ حوصلہ پکڑنے لگے۔ پھر 1590 سے 1607 عیسوی کے درمیان اناطولیہ میں کئی بڑی بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ان بغاوتوں میں قلندر اوغلو اور تحویل احمد جیسے با اثر رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے عوام میں سلطنت کے خلاف غصے کو مزید بھڑکایا اور بغاوت کو وسعت دی۔ اناطولیہ کے دیہاتیوں نے اپنے گھر بار چھوڑنے شروع کر دیے۔ یورپ میں آسٹریا کے ساتھ صلح کے بعد اب سلطان اپنی مغربی سرحدوں سے مطمئن ہو چکے تھے۔ یوں انہوں نے اپنی تمام تر توجہ جلالی بغاوتوں اور صفیوں کے ساتھ جاری جنگ پر مرکوز کر دی۔ 11 دسمبر 1606 عیسوی کو مراد پاشا کو وزیر اعظم کی مہر سونپی گئی۔ اس دوران جلالی بغاوتیں بہت شدت اختیار کر چکی تھیں۔ مراد پاشا نے سب سے پہلے باغی سردار علی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ 80 سالہ تجربے کار حسن پاشا بھی موجود تھے۔ حسن پاشا نے راستے میں آنے والی بغاوتوں کو ایک ایک کر کے کامیابی کے ساتھ کچل دیا۔ انہوں نے قلندر اوغلو سے جنگ کیے بغیر صلح کر لی اور اسے انقرہ کی صوبیداری دے دی۔ 23 اکتوبر 1607 عیسوی کو ہونے والی جنگ میں باغی فوج شکست کھا گئی، جبکہ باغیوں کا سردار حلب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مراد پاشا نے بھاگنے والے باغیوں کا پیچھا کیا۔ اگرچہ علمدر اوغلو کو انقرہ کی صوبیداری دے دی گئی تھی، پھر بھی وہ بغاوت کرتا رہا۔ 1608 عیسوی میں قلندر اوغلو کی فوجیں شکست کھا گئیں۔ اس کے بعد سلطان نے انہیں واپس استنبول بلایا، جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان احمد صفیوں پر لشکر کشی کرنا چاہتے تھے۔ مراد پاشا صفیوں کے خلاف لشکر کشی کے لیے استنبول سے روانہ ہوئے۔ جب وہ ارض روم پہنچے تو شاہ عباس نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنے سفیر بھیجے۔
اس نے قانونی سلطان سلیمان کے دور میں طے شدہ عماسیہ معاہدے کی تجدید کا مطالبہ کیا، جس پر مراد پاشا نے انکار کر دیا۔ شاہ عباس کے پیغام پر مراد پاشا نے فوجی پیش قدمی شروع کر دی۔ 15 دن اور 5 راتوں تک دونوں لشکر میں زبردست جنگ ہوئی۔ عثمانی فوج ایسے لڑی جیسے خود سلطان ان میں موجود ہو، لیکن دونوں فریق صلح کن فتح حاصل نہ کر سکے۔ مراد پاشا نے تبریز میں سردی گزارنا مناسب نہ سمجھا اور وہ واپس دیار بکر چلے گئے، جہاں 5 اگست 1611 عیسوی کو سردار مراد پاشا وفات پا گئے۔ پہلے ان کی تدفین دیار بکر میں کی گئی، لیکن بعد میں ان کے جسد خاکی کو استنبول منتقل کیا گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی تھی۔ عثمانی تاریخ میں ان کی بہت سی خدمات کے طور پر آج بھی انہیں ایک عظیم جرنیل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مراد پاشا کی جگہ دیار بکر کے بیلر بے ناصر پاشا وزیر بنے۔ 20 نومبر 1612 عیسوی کو صفیوں سے صلح کر لی گئی۔ یہ معاہدہ قانونی سلطان سلیمان القانونی کے دور کے عماسیہ معاہدے کے قریب تر تھا۔ صلح نامہ سیتوا تورو کے بعد سلطان احمد اول نے 11 سال حکومت کی۔ اس کے بعد سلطان احمد اول کی وفات سے پہلے سینوب پر عیسائی قزاقوں کا حملہ ہوا۔ سینوب دراصل سلطنت عثمانیہ کے اناطولیہ کی شمالی سرحد پر بحر اسود کے کنارے واقع ایک اہم ترین بندرگاہ تھی۔ عثمانی سلطنت کے اس بندرگاہ شہر کی اہمیت تجارت اور فوجی رسد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ یہ قزاق دنیپر ندی کی اطراف آباد یوکرینی مسیحی جنگجو تھے، جو عثمانی سلطنت کے ساحلی شہروں پر وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہتے تھے۔ کوساک قزاق بحری جہازوں میں سوار ہو کر بحر اسود عبور کرتے اور عثمانی ساحلی شہروں پر اچانک حملے کرتے تھے۔ 1613 عیسوی میں انہوں نے سینوب پر حملہ کیا، جو کہ عثمانی دفاع کے لحاظ سے اس وقت کچھ کمزور ہو چکا تھا۔ اس حملے میں شہر کو خوب لوٹا گیا اور اسے تباہی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں سینوب کو شدید نقصان پہنچا۔ عثمانی ریاست اس حملے سے بہت سیکھ پا ہوئی اور بعد ازاں کوساک قزاقوں کے خلاف متعدد بحری کارروائیاں بھی کی گئیں۔ یہ حملہ عثمانی سلطنت کے شمالی ساحل کی کمزور بحری نگرانی کو ظاہر کرتا ہے، جسے بعد میں بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ پھر 23 ذیقعد 26 ہجری بمطابق 22 نومبر 1617 عیسوی کو سلطان احمد اول نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 27 سال اور 7 ماہ تھی اور وہ ابھی بہت جوان تھے۔ سلطان احمد دراصل سلطان سلیمان القانونی کے بعد تخت نشین ہونے والے پہلے ایسے بادشاہ یعنی کہ سلطان تھے جو سنجیدگی سے سلطنت کے امور میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ وہ تفریح، عیش و عشرت میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ وہ زیادہ تر اپنا وقت ریاستی اور فلاحی امور پر صرف کرتے تھے۔